تو یہ ہے دلیری، اللہ کا شکر ہے. اور پھر مجھے باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ پیسے پکڑ لیتا ہے. اور خدا کے لیے گھڑیاں تم لوگوں نے لی تحفے میں، بیچی تم لوگوں نے، ٹھیک ہے. تم سے پہلے جو تھے انہوں نے گاڑیاں لے کے بیچی. تم لوگوں کا کریکٹر سب کو پتا ہے تم لوگ کیا ہو، ہمیں باتیں کرتے ہو. اور یہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہم نے کسی سے کوئی وراثت میں نہیں لیے ہیں، یہ ارن کی ہیں میرے کریکٹر کی وجہ سے. اور تمہارا کریکٹر کیا ہے؟ ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا، وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. مستقبل بھی انشاءاللہ قریب ہی ہے ان سب کا انشاءاللہ تعالی. اور اس قسم کی ایک جھوٹی کمپین چلانا ایک شخص کے بارے میں اور اس طرح کے جھوٹے الزامات لگانا، اور جب میں جس صحافی کو فون کر رہا ہوں جی علی بھائی معذرت معافی، یہ حالت ہے ان کی. پھر میں نے سوچا ان کا بڑا بھی یہی کرتا ہے، تقریر میں آ کے دھمکیاں لگاتا ہے اور جب میٹنگ میں بیٹھتا ہے انہی اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گرتا ہے کہ جی مجھے دوبارہ لے آؤ. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اپنے بڑے کی پیڑھی چڑھے ہوئے ہو تم لوگ. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے. اور دیکھیں کس طرح اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. رہی میری سٹیٹمنٹ، میں آج تک اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں الحمدللہ، پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ قائم ہوں. جو بات میں اس وقت کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہوں. ہاں مستقبل میں بھی جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگے گا، اور یار قادیانی جن کو میں کافر سمجھتا ہوں نا، ان کی پرسیکیوشن جب ہوتی ہے نا تو میں ان کے حق میں کھڑا ہوتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں قادیانیوں کے عقیدے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. خان صاحب کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا مولویوں نے، میں کھڑا ہوتا رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی سیاست سے ایگری کرتا ہوں. فوج کے خلاف کمپین چلی باہر کے ملکوں میں اور ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا گیا ایز اے ادارہ فوج کے خلاف. تو میں نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں فوج کے پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کو درست سمجھتا ہوں. میں اس وقت بھی غلط سمجھتا تھا جب تم لوگوں نے RTS بٹھا کے 2018 میں ایک مہاتما ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور آج یہ فارم 47 کا جو عذاب مسلط ہوا ہے ہمارے اوپر. میں تو دونوں کو عذاب سمجھتا ہوں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو وارن کر رہا ہوں ان میں سے کسی منحوس شخص کے لیے حسین کا لفظ استعمال کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو PTI کے سپورٹر ہیں؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کریں، یہ کیمرے میں دکھا دیں. آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ان کے اوپر حسین کا ورڈ نہیں بولا جانا چاہیے؟ بالکل. رے جن کو یہ یزید کہہ رہے ہیں انہوں نے تو انہیں پیدا کیا ہے، ہمیں کون کہہ سکتا ہے؟ ہم تو ان کے ڈسے ہوئے ہیں، آج تک ڈسے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ باتیں کرتے ہیں. تم لوگ ان سے چندے لے لے کے، اور جس طریقے سے تم سب لوگوں کے پول کھل چکے ہیں. تو میں ابھی بھی بدعا نہیں ان کے لیے کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ جو جیل میں ہے نا، انہیں جیل میں اگر انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے نا تو باہر نکل کے نا کوئی انسانوں والی زندگی گزارے. ہاں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا اور بدماشی کر رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کل کو ان کی بھی باری لگ جائے گی اندر جانے کی. ہم تو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ہمارے مخالفین کے حق میں جاتی ہو، چاہے ہمارے اپنے لوگوں کے حق میں جاتی ہو. ہم نے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، یہی ہمیں قرآن نے درس دیا. یہ ایک بائی چانس ایک کیفیت طاری ہوگی، حالانکہ یہ میں نے ورنہ اس کو میں نے ٹاپک بنانا ہوتا تو میں اس کو اسپیشل ٹاپک بناتا، لیکن وہ ایک کیفیت طاری ہوگی تو واپس آ جائے اس طرف. بار سے ایسٹ مانتا ہوں، اب تو مجھے کہنے میں آر نہیں، اب تو PTI کے لیے بھی وہ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلے وہ جس کی یوں ایسے پردہ کر کے نقلیں اتارتے تھے، آج وہ PTI کے منظور نظر ہیں. ہمیں وہ اس وقت بھی اچھے لگتے تھے، آج بھی اچھے لگتے ہیں. ہاں، ہم اصول کے اوپر کھڑے ہوئے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو PTI کے اس وقت امام ہیں، تو وہ ایسٹ ہے. کم از کم انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر بننے سے روک لیا ہے. یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے، قومی دھارے میں رکھا ہوا ہے. TLP سے ہمارے جو اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے. اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ انہوں نے اسلحہ اٹھانے کے قومی دھارے میں آیا. یہی ہونا چاہیے، یہی ایک طریقہ ہے. اب رہا مسئلہ کہ یہ بار بار ہمیں کبھی ضرب عزم، کبھی رد الفساد، کبھی عزم استحکام، تو یہ تو ہماری مجبوری ہے. ہم کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. ہم نے جو اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنی جلدی تو جان نہیں چھوڑے گی، سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے آپ کو کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا پڑے گا
جو یہ ہمیں پڑھاتے ہوتے ہیں نا پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، نظریاتی حدود کی حفاظت کوئی نہیں ہو رہی ہے، جغرافیے کی حفاظت ہو رہی ہے. ابھی تک کوئی سیریس کوشش نہیں ہوئی ہے. مجھے بتائیں وہ تمام علماء جو ان چیزوں میں بولتے تھے ایک ایک کر کے خودکش حملوں میں شہید کر دیے گئے. ایک بندہ بچا تھا غامدی صاحب، وہ بیچارے پوری زندگی ملیشیا گزاری اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. تو نظریاتی حدود کی حفاظت غامدی صاحب نے کرنی ہے، آرمی چیف نہیں کر سکتا. ایک آسماں جہانگیر آپ 70 سالوں میں صرف پیدا کر سکیں، یہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دلیری دکھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آسماں جہانگیر کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس سے اٹھانی پڑی؟ مذہبی طبقے سے، اسٹیبلشمنٹ سے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی خدمت کریں اور آج آپ کا قبلہ درست ہوا ہے، تو آسماں جہانگیر یا ان کی لیگیسی جو لے کے چل رہے ہیں وہ فوج کے حق میں کھڑے ہو جائیں. انہیں تو خطرہ ہے کل کو آپ کا قبلہ بدلا تو سب سے پہلے ان کو آپ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس لیے آپ نے طے کرنا ہے. ویسے میں آپ کو ابھی بتاؤں، اس وقت فوج بھری پڑی ہوئی ہے. انہوں نے واقعی ریلیجسلی یہ طے کر لیا ہے کہ اب پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. اس کی وجہ FATF، پوری دنیا کی پالیٹکس کا چینج ہونا. یہ بھی گوروں کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کو نہیں جاتا، گوروں کو جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں سکھایا کہ بندے کے پتر بنو، دنیا میں اس طرح نہیں آپ رہ سکتے، ورنہ ہم یہ کر دیں گے. اگر تم نے یہ 25 کروڑ کا جو ایٹم بم رکھا ہوا ہے نا ادھر آبادی کا، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، بھوکے نہیں مارنا، تو بھائی پھر ہماری بات بھی مانو. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. FATF نہ ہوتا نا، میں دیکھتا یہ رد الفضاد ضرب عضب کہاں سے آتا.